کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال عز وجل قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خیر الحدیث کلام اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی من احبنی کان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا آج کی اس نشست میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریفیں لائق و زیبا ہے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہم سب کو روزی رزق کے معاملے ہمارے سدھارتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو ہمیں زندہ رکھا ہے، اللہ وہ ذات ہے ہمیں بیماری میں مبتلا کرتا ہے اور اس بیماری کو صحت سے تبدیل کرتا ہے۔ محض پوری کی پوری طاقت رکھنے والا یا قدرت رکھنے والا اللہ اکیلا ہے، اس ذات کے لیے تمام تعریفیں حمد و ثنا ہو۔ بے شمار درود و سلام ہو خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہوا، شکر ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار اس جگہ پہ جمع فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ جس نیت سے ہم یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اس نیت کو قبول فرمائے اور اس کا اجر انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ آج کے عنوان کا اعلان ہو چکا ہے، تعلیم دونوں جہاں کے لیے۔ آج ہم اس عنوان کو محض ایک دینی عنوان کا نہیں بلکہ یہ ایک یونیورسل ٹاپک ہوں گا جو انسان کے اصل پیدا کرنے کا مقصد بھی ہے، اور علم کا جاننا، علم کا سیکھنا، علم کا دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہر انسان کا بھی یہ فرض ہے، اور اس کا بنیاد کیا ہے یہ سب انشاءاللہ تعالی ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاں تک اسلامی تعلیمات ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم جانیں گے تعلیم، علم یا العلم سے آتا ہے۔ العلم کہتے ہیں عربی میں جاننے کو، کسی چیز کا جاننا، پہچاننا، اس کو اختیار کرنا، اس کو کہتے ہیں علم۔ اور تعلیم ہم اسی سے لیتے ہیں، اسی علم سے جو ہے ہم تعلیم کے لفظ کو لیتے ہیں اور اس کو ہم اردو میں بھی ویسے ہی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اس کا اہم مقصد کیا ہے؟ بلکہ کسی چیز کا جاننا۔ تو محض اللہ تعالیٰ کے طرف سے جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہیں کہا کہ قل لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اگرچہ آیتوں کے بارے میں تفصیلات دیکھیں گے تو کئی ایسے آیتیں ہیں قرآن کے اندر، کئی ایسے آیات ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی وحدانیت کو، اپنی تعارف کو پیش کرتا ہے، لیکن اللہ چاہتا تو سب سے پہلے اسی طرح کی آیتوں کو جو ہے نازل کر سکتا تھا۔ قل هو اللہ احد، اس سے بڑھ کر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ہم اللہ کی تعریف میں کہتے ہیں۔ اللہ اکیلا ہے، کہیے کہ اللہ اکیلا ہے، اس سے بڑھ کر تو کوئی اسلام میں ایسی تعلیمات نہیں ہیں جو اس سے بڑھ کر ہم کسی کو درجہ دیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب قرآن کو نازل کرنا پسند کیا تو یہ آیت بھی نہیں اتارا۔ جو سب سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ سورۃ الاقراء کی آیت نمبر 1، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو اللہ جانتا تھا کہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں تو ہم اللہ کو حقیقی معنی میں پہچانیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو جب تنبیہ کرتا ہے،
یا کسی کی طرف بلاتا ہے تو پہلے علم سکھانے کا وجوہات کو پیش کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت پہلے نہیں بلکہ کچھ دوسرے آیتیں تھیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن زیادہ تر اکثریت علماء کا یہی اتفاق ہے کہ سب سے پہلے جو قرآن کی آیتیں اتری تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی آیت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشاندہی کرتا ہے کہ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے نام سے. پڑھنا، قرآن بھی پہلا اترا تو پڑھنے کے تعلق سے نصیحت کرا تھا. جب تک ہمارے نبی نہیں پڑھیں گے تب تک اس بات کو صحیح معنی میں سمجھیں گے نہیں. تو اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، بنیاد بھی اسلام کا یہی ہے، قرآن کی بنیاد بھی یہی ہے کہ پڑھنا. اور اسلام میں بھی محض ایک اچھی فرضیت جو ادا کی جانے والی ہے وہ ہے علم کا سیکھنا. جب تک ہم علم کو نہیں سیکھیں گے حقیقی معنی میں خدا تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو ہم پہچان سکیں گے. تو اسی لیے علم کا پڑھنا بالکل ضروری ہے. تو آئیے انشاءاللہ ایک اور بھی بات ہم جانتے چلیں. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کے تعلق سے بعض جگہ پہ اس کی اہمیت کو بتاتا ہی ہے. ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ احادیث صحیح جلد نمبر 6 کے حدیث نمبر 3856 میں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ ہے قلم. وہ ہے قلم، پن. اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں وجود میں آیا اور قلم کو بنایا، پھر عرش کو بنایا، پھر لوح محفوظ کو بنایا اور حکم کرا قلم کو اے قلم تو لکھتی جا. اور قلم نے لکھنا شروع کیا. شروعات سے لے کر آخری شخص جو جنت میں جاتا ہے اور آخری شخص جو جہنم میں ٹھہر جاتا ہے، وہاں تک پورے کے پورے مرحلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلم کو حکم کرتا ہے کہ اے قلم تو لوح محفوظ پہ لکھتے جا. تو لوح محفوظ پہ قلم لکھتی چلی گئی. اور لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس میں پورے کے پورے فیصلے کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل میں اتاری، اور وہاں سے لے کر آخری کتاب قرآن المجید کو بھی جو اللہ تعالیٰ اسی لوح محفوظ کا ایک حصہ ہی نکالا ہے. لوح محفوظ سے جو آخری آیات، آخری احکام جو اس زمین پہ آئے وہ قرآن ہے. آخری حصہ جو لوح محفوظ کا جو زمین پہ آیا وہ قرآن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کے علاوہ کئی ایسے آیتیں نازل ہوئی ہیں جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. ان خیر الحدیث کتاب اللہ. حدیث کا مطلب ایک احکام یا خدا تعالیٰ کی طرف سے نصیحتیں ہیں. اور حدیث نبی، اور اس میں حدیث کے اور قسم جائیں گے تو ایک الگ ٹاپک ہو جائیں گا، تو میں عموماً ایک دو بات بتانے کی کوشش کروں گا. حدیث میں جو مطلوع حدیث ہیں جس کو تلاوت کرنا شرط ہے، جس کے تلاوت پہ اللہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مطلوع، جس کو ہم قرآن کی شکل میں پڑھتے ہیں. اور حدیث غیر مطلوع جس کو سیکھنا سمجھنا ضروری ہے لیکن تلاوت کرنے پر کوئی ثواب نہیں، تو اس کو بولتے ہیں حدیث غیر مطلوع. سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے شرط ہے لیکن تلاوت اس کی شرط نہیں ہے. تو حدیث مطلوع قرآن کے اندر جو بات ہے وہ ہے. اور حدیث غیر مطلوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جتنے بھی نصیحتیں سیاسی کتابوں میں ہیں دو یا دوسرے قرآن کے علاوہ دوسرے اسلام کے معتبر کتابوں میں رہندو جو درج ہیں وہ حدیث غیر مطلوع ہیں. تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوح محفوظ کا ہی حصہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی نصیحت نکلی وہ یہی لوح محفوظ کا حصہ ہے. آج ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا بھی یہی لوح محفوظ کا حصہ ہے. اور آخری ڈیسیشن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہوگا وہ بھی لوح محفوظ کا حصہ ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ قلم کو حکم کرا کہ اے قلم تو لکھتی جا. تو اللہ قلم نے لکھنا شروع کیا. کہاں سے لکھنا شروع کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں کو بنانا شروع کیا، آسمان کو، زمین کو، چرند کو، پرند کو، سمندروں کو، اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی اس کائنات میں بنا رکھے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے قلم کو حکم دیتا ہے کہ تو لکھتی جا. تو قلم لکھ بیٹھی. جو بھی قیامت تک ہونے والے آثار ہیں، جو بھی سچویشنز ہے، جو بھی ہمارے سامنے جو ہونے والے واقعات ہیں، پورے کے پورے لوح محفوظ کا حصہ ہے اور یہ کتاب ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے
قلم اور کتاب کو بنیادی طور پہ جو ہے اس کو بنایا ہے، پیدا کیا تو قلم اور کتاب۔ اس سے اور ایک بھی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ قلم اور کتاب کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ابھار سکتے ہیں۔ اگرچہ قلم اور کتاب ہمارے زندگی کا حصہ نہیں ہے تو یاد رکھیے ہم اس درجے کو ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اسی لیے اسلام میں تعلیم کی بہت اہمیت ہے، اور ہم نے آج عنوان رکھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے، ایک یہ جہاں جس کو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ایک وہ جہاں جو ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہے اور جس کو ہم سب کو پہنچنا ہی ہے، جہاں پہ ہم سب کو پہنچنا ہی ہے، اس سے کوئی بھی اسکیپ ہونے والا نہیں ہے، چاہے وہ خدا میں ماننے والا رہنے دو یا نہ ماننے والا رہنے دو، سب کو اس جگہ پہ جانا ہی ہے۔ تو اس جگہ پہ جانے کے لیے ہم اس جگہ کو اپنے لیے کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں، اس کا سیکھنا تعلیم کا ایک حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کو حکم دیتا ہے، قلم کو حکم دیتا ہے کہ تو لکھتی چلی جا، تو لوح محفوظ پہ لکھتی چلی گئی۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ تعالیٰ سورۃ البروج میں آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کے سب لکھ چکے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوح محفوظ پہ، اور یہ کیا ہے؟ ایک معتبر کتاب ہے۔ جب قرآن شریف نازل ہوئی تو یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک آ گئی ایک ہی وقت، پھر وہاں سے وقفہ بوقفہ جیسے جیسے ترتیب بنتی گئی، جیسے جیسے ضروریات بنتے گئے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو نازل کرتا گیا، اور ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو منسوخ کرنا چاہتا تھا وہ منسوخ کر دیا، اور جو رکھنا چاہتا تھا وہ رکھ دیا، اور جس کو اور ایک آیت سے تبدیل کرنا چاہتا تھا وہ تبدیل بھی کیا گیا۔ بعض ایسے آیتیں قرآن کے اندر ہیں جہاں پہ یہ ڈسکشن آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے پھر اس کو منسوخ بھی کرتا ہے، وہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ کون سا ہمارے لیے اچھا ہو، کون سا ہمارے لیے نہیں چاہیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، سب قدرت اللہ تعالیٰ رکھنے والا ہے۔ تو علم کی اہمیت کے تعلق سے ہم جاننا پسند کریں گے، تو آج سب سے پہلے قرآن کی ایک آیت کے اوپر ہم توجہ کریں گے جس کو پڑھ کر جو ہے میں نے میری تقریر کو شروع کی، وہ ہے سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 کی آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع، رفعات، اونچائی پہنچائیں گا، یرفع اللہ الذین آمنوا، آمینوں مومنوں کی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے گا، منکم والذین اوتوا العلم، اور مومنوں کے اوپر کس کو غالب بناتا ہے اللہ تعالیٰ؟ علم والے مومنوں کو غلبہ دیتا ہے۔ ایک تو مومنوں کا غلبہ ہے عام انسانوں کے مقابلے میں، اور مومنوں پہ کس کا غلبہ ہے؟ ایسے مومن جو علم رکھتے ہیں ان کا درجہ ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عابد کے اوپر ایک عالم کا درجہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک قوم کے اوپر اس کے نبی کا درجہ ہے۔ سبحان اللہ، ایک قوم کے اوپر یا قوم کے عام ایمان والوں کے اوپر ایک نبی کون سے مرتبے والے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کا درجہ ایک عام اللہ کا بندہ اور ایک علم رکھنے والا اللہ کا بندہ کے برابر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ جس کے درجات زیادہ ہیں وہ علم رکھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الفاتر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 میں کہ انما یخشی اللہ عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ کا خوف جو رکھتے ہیں وہ علم والے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ کہنے لگے قرآن کی تفسیر میں بھی بات الگ الگ، دیکھیں ٹرانسلیشن میں جب کرتے ہیں تو ٹرانسلیٹ کرنے والوں کی ایک یا دو مسٹیک غلطیاں ہو ہی جاتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ میں ماں کے رحم میں جو چیز ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں۔ یہ بات اس وقت شاید لوگ ایسے ہی مان لیے ہوں گے، کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا بھی شاید ویسے ہی کر لیا ہوگا، لیکن آج ماڈرن جدید زمانے کی دور ہے، ماڈرن سائنس کا دور ہے۔ آج اگرچہ ہم دیکھیں گے تو الٹرا سونوگرافی ایک ایسا آلہ ہے، ایک ایسا فینومینا ہے جس کے ذریعے سے ہم ماں کے پیٹ میں جو مرد بچہ ہے یا عورت بچی ہے اس کو پہچان لے رہے ہیں۔ اگرچہ یہ ٹرانسلیشن کو آج بھی ہم اسی کو جو ہے بولنا شروع کر دیں گے تو کوئی غیر مسلمان آئیں گا کہیں گا ارے کیا قرآن کے بارے میں بولتے جی آپ،
اللہ تعالیٰ اکیلے کو علم ہے بول کے ویسے تو ڈاکٹر بھی پہچان لے رہا ہے. الٹرا سونوگرافی جو ڈاکٹر کر رہا ہے اس کو بھی پتا چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, مرد بچہ ہے عورت بچہ ہے. تو دیکھیں جب علماء کیا کرے اس کو ٹرانسلیشن, اس کو سمجھانے میں جو سکسیسرس ہیں ہمارے, جو پریڈیسیسرس ہیں ہمارے, جو بھی ہے سلف صالحین ہیں, ان کے ٹرانسلیشن کو حقیقی باندھ کر اور ایک اس کا ٹرانسلیشن کرنے لگے کہ اصل میں جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ نیک ہوگا یا برا ہوگا اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے بولے. اب مسئلہ ختم, ٹرانسلیشن میں مسئلہ ہی ختم. اب اس کا علم کون سا بڑا جدید آلات بھی آ گئے ہیں تو اس کو ریپلیس کرتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس میں کون سا جنت میں جانے والا ہے, کون سا جہنم میں جانے والا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح میں 3880 غالباً یہ حدیث میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 2 کتابوں کو لے کے آئے. ایک کتاب آپ کے دائنے ہاتھ میں تھی, دوسری کتاب آپ کے بائیں ہاتھ میں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے, فرمانے لگے اے میرے اصحاب دیکھو یہ کتاب, یہ کتاب ہے جن کے اندر تمام جنتیوں کے نام ہیں, اور یہ کتاب ہے جن کے اندر تمام جہنمیوں کے نام ہیں. صحابہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ میرا نام اس میں کس میں ہے. ایسا سمجھنے ہی والے تھے دونوں کتابوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عالم غیب میں پھینک دیا. یہ ایک معجزہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصحاب کرام کو دکھانا چاہتے تھے. تو دونوں کتابوں کو جو ہے ہوا میں اچھالیے اور وہ غائب ہو گئے. تو معجزہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں تھا, لیکن کتابوں میں یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ یہ جنتیوں کی کتابیں ہیں اور یہ جہنمیوں کی کتابیں. بعض ایسی احادیث ہے. تو کون جنت میں جائیں گا کون جہنم میں جائیں گا اس کا علم ہمارے نبی کو بھی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو ہے. تو ایسے چند احادیث کو جو ہے نظر میں رکھ کر علماء دین اس کی ٹرانسلیشن کو جو اور اچھی انداز میں جو ہے پیش کرنے لگے. تو یہ علم سے ہوتا ہے. یہ عموماً ترجمہ سمجھنے لگیں گے تو بعض غلطیاں ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے ترجمہ کرنے والے ہر ایک بھی جو ہے اس کے پہلے ہی کانٹیکسٹ میں لکھ دیتے کہ یہ ہماری ٹرانسلیشن جو میرے علم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دے رکھی ہیں اس کے بنا پر جو ہے میں نے ٹرانسلیشن کی ہیں. اگرچہ اس میں غلطی ہے تو وہ میرے طرف سے ہیں. اللہ کی کلام پاک اور صاف ہے بول دیتے ہیں. ہر قرآن کی شروعات میں جو ورڈنگ لکھ کے رہتے ہیں اس کو دیکھو آپ, ہر جگہ بھی جو ہے یہی مرحلہ پیش آتا. کیونکہ حقیقی عربی کی ترجمہ کو عربی اکیلے زبان میں سیکھنا ہے, اور عربی کے بعض جو ہے میننگس ہیں عربی کے اندر سچویشنلی میننگ بدلتے رہتی ہیں, جیسے انگلش کے اندر بھی ہے. ویسے عربی تو اور پرانی زبان ہے اور اس کے اندر بہت سارے تعلیمات بھی جو ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایک ہی ورڈ کا ڈفرینٹ میننگ, جیسے کہ الیوم کو عربی میں ایک 24 گھنٹے کا دن بھی کہتے ہیں اور ایک لانگ پیریڈ آف ٹائم بھی کہتے ہیں. تو ایسا عربی کو سمجھنے کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم بیکاز اٹ ہیز مینی سینونیمز وتھ اٹ. اینی ہاؤ لیٹ اس ڈسکس دا ٹاپک مین علم کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں وہی علم والے ہیں. ہر علم والا اللہ کا خوف نہیں رکھ سکتا. اس کے اوپر ایک بحث چھڑی تھی اور آخرکار وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں پہنچی. وہ بحث کیا تھی؟ چند لوگ کہتے ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات کو پیش کیا گیا تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں, قرآن کی اس آیت کا جو سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 28 کا یہ جو ٹرانسلیشن ہے اس کو کیسے سمجھیں ہم؟ ایسے سمجھے کہ ہم اللہ سے جو لوگ ڈرتے ہیں, جو خشیت اللہ رکھتے ہیں, وہی اصل میں حقیقی علم والے ہیں. میں آج آپ کو میرے بارے میں بھی بولنا چاہوں گا اور ایک عالم کے بارے میں بھی بولنا چاہوں گا, کیونکہ اس بحث کا یہ بھی ایک حصہ ہے. اس بحث کا ایک حصہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک بھی علم جاننے والا, جیسے کہ ابھی سمیر بھائی بول رہے تھے تکبر. ایک عالم آج فتویٰ دینے لگے کہ کیا ہے بھائی چھوٹے چھوٹے لوگ آ جا رہے ہیں, قرآن کو جو ہے سنانے لگ رہے ہیں, حدیث کو سنانے لگ رہے ہیں, بڑے بڑے لیکچر دینے لگ رہے ہیں, ان کے وجہ سے جو ہے دین بگڑ جاتا ہے. ہو سکتا ہے ایک یا دو غلطیاں کر بیٹھے ہوں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جب کبھی بھی غلطی ہو, ہم انسان ہیں اور ایک عالم بھی نہیں ہم لوگ, ایک عام مبلغ اسلام ہے, تو ہم سے بعض غلطیاں ہو جاتے ہیں. تو اس کو سمجھانے اور سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں اونلی اسکل یہ رکھا ہے کہ ہم دو باتیں سمجھ کر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں. ایک ٹیچر کے ناطے ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ درجے پہ رکھا ہے, بس اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایسی علم نہیں ہے.
تو جو ہم سمجھے ہیں اس کو آپ لوگوں تک سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میں اور میرے ساتھ کے جتنے بھی مبلغ اسلام دائی حضرات ہیں وہ یہی جانتے ہیں کہ ہم سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض رکھا ہے کہ قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، اچھی آسان زبان میں سکھائیں. اسی لیے ہم جو ہیں ہمارے اس مشن کو لے کے نکلیں. یہ ایک کی بات نہیں بلکہ تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو چند لوگ آ گئے آج کہنے لگے کہ کیا ہے یہ بردرس، یہ سسٹرز، واٹ از دس فتنہ، دا فتنہ آف بردرس اینڈ سسٹرس. میں مانتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی شاید ہوں گے جو غلطی کر بیٹھے، لیکن اس کے اوپر اور تکبر کرے کہ میں غلطی کریں بول کے لوگوں کو معلوم ہوا تو نیکسٹ ٹائم میرے بیان سنتے کہ نہیں کہ بول کے شک میں جو ہے پھر غلطی کر بیٹھے. تو شاید ویسے لوگ ایک یا دو ہو جائیں گے، میں ان کی طرف سے بات نہیں لے رہا ہوں، لیکن میں عموماً اللہ سے ڈرنے کی یہ آیت کے اندر ہم تمام لوگوں کو رکھنا چاہوں گا جو اللہ سے حقیقی ڈرنے کی تعلق سے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ سے جو ڈرتا ہے یاد رکھو وہی علم والا ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ داعیہ ہو، چاہے وہ ربانیہ ہو. دائی اور ربانیہ ایک ٹیچر کے مقابلے میں ہیں. دائی اور ربانیہ دونوں برابر ہیں. رب اور اس کی تعلیمات کو دینے والا، ربانیہ کہتے ہیں ایک ایسا ٹیچر، the one who believes in Allah, who convey the message of Allah, ربانیون. تو ہم بس اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. ہاں اگرچہ غلطی ہو گئی تو ہم اس کو پھر سے قبول تسلیم کریں گے کہ دیکھیے بھائی گزشتہ میرے بیان میں یہ غلطی میں نے کر بیٹھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ نظر انداز کرو اور حقیقی معنی اس کا یہ ہے بول کے کہیں گے، کیونکہ ہم اللہ سے ڈرنے والے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے قول کو جو رکھتے ہیں، ورنہ تو ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بس رکھا ہے تو وہاں کے دو باتیں کر لے رہے ہیں. تو یہاں پہ تکبر بھی ایک جذبہ ہے، ایک ذرہ ہے ہمارے اندر کہ ہم اس کو کھل کے پیش نہیں کر رہے ہیں. تو عالم علماء کی بھی ایک حالت ہے. عالم علماء دوسروں کے اوپر فتویٰ جو دیتے بیٹھے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا بول کے، تو ان کے اندر بھی تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ دائی ہو، جو اللہ سے ڈرتا حقیقی معنی میں وہی علم والا ہے بولے. اب چند لوگ کہتے ہیں نہیں، دوز ہو ہیو اکیڈمک نالج، the knowledge of Quran, the knowledge of Sahih Hadith, right? They are only the teachers, the scholars. No, they are not scholars. Someone say, چند لوگ یہ کہیں گے جو علم رکھتے ہیں، جو مدرسوں سے فارغ ہو کے آ گئے تو وہی علم والے ہیں، ان کے علاوہ کوئی علم والا نہیں ہے، تو they are also in mistake. Who is the righteous person? Who is a pious person in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? Those who fears Allah. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہے، کیونکہ قرآن خود گواہی دیتے ہیں. سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ خبیر بصیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم خبیر. یہ سب سے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہی ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتا ہے، چاہے وہ عالم بھی رہنے دو چاہے وہ دائی بھی رہنے دو. یہ ڈسکشن میں اس لیے لایا ہوں، آج کے زمانے میں ضروری ہے، آج کے زمانے میں اس کے اوپر تفصیلات کرنا ضروری ہے. ہر عالم اپنے آپ کو اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے، ہر دائی دوز ہو آر اکیڈمک ڈیبیٹس، ایک ڈیبیٹ دو ڈیبیٹ کرتے ہی نہیں، اب میرے ہوتا آدمی نہیں ہے، میرے ہوتا اللہ والا نہیں ہے بول کے بولتے، سیلیبریٹی عہدہ ان کو پہنچ جاتا. دے آر ناؤ ناٹ دائیز، دے آر سیلیبریٹیز ناؤ ایڈیز. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں ٹھہرایا ہے تو اب اللہ کے کروڑوں سجدے کرو وہ بالکل کم ہے. اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرتے رکھو یا مقلب القلوب ثبت اقدامنا علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیر دینے والے مجھے میرے دل کو ثابت قدم عطا فرما اس دین کے اوپر بول کے تڑپ کے ساتھ آپ دعا کرتے رہو، ورنہ تو آپ کا دل بھی کسی دوسرے کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ مائل کر سکتا ہے، گرچہ کہ آپ تکبر کریں گے. I am a man of vocal. I don't fear of anyone else except Allah subhanahu wa ta'ala regarding to the presentation. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہنے سے ڈرتے بھی ہیں، ارے بولے تو فلاں جماعت والے ناراض ہو جاتے کہ بولے تو فلاں عالم صاحب ناراض ہو جاتے کہ who fears. مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا پیٹ کا مرحلہ کچھ اور طریقے میں رکھا ہے، میں وہاں پہ کما لے رہا ہوں، میں اچھے خاصی زندگی جی لے رہا ہوں، لیکن میرا فرض میں ادا کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں. So I don't bother about someone else will. I don't bother about to convince someone else.
to convince Allah subhanahu wa ta'ala. That's the only mission of me. لاسٹ جو گزشتہ میرا لیکچر ہوا تھا, آج اگرچہ عمر ہوتے تو اس کے اندر جو میں بات رکھا اس کے اوپر بڑے تکلیف کے ساتھ رکھنا پڑا بات کو. بعض لوگ اس کو ریجیکٹ کرے, فیس بک میں وہ ویڈیوز کو بنا کے ڈالا تو میں کہنے لگے کہ ارے آپ اب تک ہے نا ہم آپ کو کچھ اور سمجھے, آپ دیکھو ہماری اوپر پھر گالا گلوچ میں آ گئے بول کے بولنے لگے. تو میں بولا تو آپ سمجھے نہیں اس بات کو, میرا کہنے کا مقصد وہ نہیں تھا. وہ لوگ کچھ مجھے اور سمجھنے لگے کہتے ہیں اور میں کچھ اور نکلا کرتے ہیں, اور مجھے ہے نا کچھ اور جماعت کا حصہ سمجھ کے بیٹھے کرتے ہیں. آپ لوگ آپ فلاں میں سے ہو گئے بول کے مجھے آج پتہ چلا بول کے کوئی کامنٹ لکھیں, کوئی پرسنل میسج کریں. تو میں سب کے لیے جوابات دیتے ہوئے آیا, بیکاز آئی انجوائے, آئی فیل انٹرٹینمنٹ ٹو آنسر دیئر آل کوشچنس, بیکاز دے آر آلسو ان اگنورینس, دے آر آلسو ان اگنورینس. وہ بھی گمراہی میں ہیں یہ سمجھ کر کہ ہر رفع الدین کرنے والا سعودی سے جڑا ہوا رہتا ہے, ہر جو ہے سنت پہ زندہ رہنے والا سعودی عربیہ کو چاہتا ہے, ایسا کہنے لگے. سو دیٹ واز مائی انٹینشن behind my lecture, where I spoken everything what I have spoken. You go to my Facebook channel, different videos previously what I have spoken, everything has been cleared. تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے ہمیں حق کو حق بولیں گے, اور حق سے ہٹ کے ہیں تو حق سے ہٹ کے ہے بول کے بولیں گے. اللہ کو پسند کرنا ہے نا, کسی جماعت کو پسند نہیں کرنا نا, کسی سعودی عربیہ کو پسند نہیں کرنا نا, یہ کہنے کا مقصد ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, وی آر دا فالوورس آف قرآن اینڈ صحیح حدیث. نو کمپرومائزنگ ان اینی ایکسٹینٹ, میرے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے ان چیزوں میں, لیکن جو حقیقی بات ہے اس کو سمجھانا چاہیے, سمجھانا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیٹ اس بی کنٹینیو دا ٹاپک. یہ ٹاپک میں کہنے والا تھا کہ عالم علماء کو بھی اختیار ہے کہ وہ اللہ سے ڈر کر عمل کرنے والے رکھے. عمل بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اگرچہ میں بیانات کرتے چلے جا رہا ہوں, سب کو متاثر کر رہا ہوں, لیکن میرے اندر عمل خالی ہے تو یاد رکھیے I will be a loser. I will be a loser, but I don't want to be a loser. Every da'i, every muballigh Islam must read himself. اس کو بھی جھانکنا پڑے گا اس کے گریباں میں کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ کو رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے, کہنا پڑے گا. اور میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ be fair, be open, be practical, because this Islam religion is a practical religion. It is a practical, righteous way of life. Because most of you are students, you know my English, that's why sometimes I pronounce. معاف کرنا, یہ نہیں ہے کہ میں تو ٹیچنگ کرتے کرتے انگلش میں ویسے کہ ورڈز آ جاتے تھے. میرا تکبر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو انگلش میں ٹیچ کروں, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی ایک پروگرام کریں گے ہم خصوصاً غیر مسلمانوں کو ریچ ہونے کے لیے. بٹ آئی ہیو ٹو کنوے دس میسج, ہر ایک کو پہنچانا ہے, یہ چیز عام کرنا ہے. نہیں بولے تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں, وہ سب بھی اوپر ہاتھا بننے والے سب بھی ادھر کے سمجھتے ہیں. یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں, اب چندول والے میرے گاؤں والے ہیں نا, ارے آج تک ادھر کا سمجھنا اسے انہیں ادھر ہے کیا تو ہمارا ہے کیا, ان بھی بول کے تھوڑے لوگ آپ سمجھے. تو نہ میں ادھر کا نہ ادھر کا, رے میں اللہ اور اللہ کے رسول کا رے بھائی بول کے بولنے لگا اسے. نہ میں ادھر کا نہ میں ادھر کا, میں اللہ اور اللہ کے رسول کا, اور میں جو دعوت دیتا ہوں وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہی دے رہا ہوں, اس سے ہٹ کے تو نہیں. کل میرے دعوت سینٹر میں ایک حنفی عالم کے لیکچر ہیں, آج پوسٹ ڈالنا دری, وہ فون کرنا دری, کیا جابر بھائی آپ کے ادارے پہ حنفی کو بلا رہے ہیں. تو میں بولا کوئی جہنم میں جانے والے ہے کیا بھائی انہوں بول کے. تو انہوں نے نہیں 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 آپ کو سلف کے ہیں نا, یہ سلف والے کو بلانا بولے تو سلف والے سے میرے زیادہ اٹھنا بیٹھنا چلنا نہیں ہے میرا آج کل, اس لیے ہے وہ میں ان کو بنانا پڑ رہا بولے. تو دیکھیے گمان دیکھیے یہ چیز, تو ہمارے میں بھی علم نہیں ہے. تو نیکسٹ ٹاپک میں علم کے اوپر لینا بھی اسی لیے چاہتا. علم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی جماعت کی طرف سے کوئی نشاندہی یا کوئی حکمران کی طرف سے کوئی نشاندہی ملے, نہیں. علم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء, تمام علماء اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت میں ہیں, بولے وارث ہے. بولے ہر عالم بھی, چاہے وہ حنفی کا رہنے دو, چاہے وہ حنبلی رہنے دو, چاہے وہ مالکیہ رہنے دو, کیونکہ ان کے پاس قرآن ہے, ان کے تعلیمات قرآن کے تعلیمات ہے. اور اختلافی جو بات ہیں وہ تو فروغی مسائل ہے, these are not optional. Allah does not ask you about these optional things. اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں پہ نہیں پوچھیں گا, ٹھہرا کے آپ کو
जाबिर आप रफुल के साथ पढ़ के आए, नहीं पढ़ के आए, तो जाबिर को साइड करो रे बोल के पूछना, नहीं. Those things Allah does not ask you, you just leave it. Don't argue with them on these issues. उनके साथ आर्ग्यू न करो. लेकिन जो फराइज है आर्ग्यू करना ही करना है. इससे पहले जो मेरा लेक्चर हुआ था अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मैं चंद बातें बोला, तो वो भी फेसबुक पे डाला, तो अब मेरे लिए दुआएं शुरू हो गई. कितने लोग कैसे कैसे दुआएं करने लगे. अनखरीब यू विल बी ट्रीटेड वेरी हार्डली बोल के समवन सेड. ठीक है, आइंदा आने वाले ज़माने तुम्हारा खेलो अच्छा मूडिया हेलो तुम्हारा पकड़ते लो ठहरो बोल के कोई बोलने लगा. आज तक ऐसी बात कह सकते जी, अरे उनसे कहीं को निपट रही जी हमें बोल के कोई कमेंट करने लगा. तो यहाँ पे बात क्या है, नहीं सबको मिला के चलना भाई बोलता, सबके मिलाएंगे हम, मैं मिलाने की जाने वाला हूँ, मगर शिर्क के मामले में नहीं, शिर्क के मामले में नहीं, बिदआत के मामले में मिलना जुलना नहीं. इसके अलावा जो फुरूगी मसाइल पे जो उम्मत बटी हुई है, हाँ इंशाल्लाह उन सबको मिला के चलेंगे. लेट इट बी क्लियर, not in the issues of farais, not in the issues of bid'ah, we don't compromise in these two issues, but other than these optional things let it be. उनको समझाने की कोशिश करेंगे और समझाते हुए आगे बढ़ेंगे. ये तो क्लियर हो गया ना आपको. अब आइए टॉपिक के ऊपर. उलमा की दर्जात को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 269 में, अल्लाह ताला जिनको इल्म से नवाजा, गोया कि उसको इज्जत से नवाजा, गोया कि उसके दर्जात खैर वाले बना दिया, उनके दर्जात को बढ़ाया और उनको खैर वाले बना दिया. कई सारी खैर है उस शख्स के अंदर जो इल्म रखता है. तो देखिए, इल्म का रखना ना रखना दोनों बराबर नहीं है. इल्म जो रखता है उसके ऊपर कई सारे खैर ही खैर हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहीह अल बुखारी की जिल्द नंबर 1 किताब नंबर 3 बाब नंबर 10, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन कसीरन युफक्किहु फिद्दीन. अल्लाह ताला जिस प्यारे बंदे के साथ अच्छाई का मामला करना चाहता तो उसको फिक्ह अता फरमाता. युफक्किहु फिद्दीन, दीन की फहम अता फरमाता, बोले दीन का फिक्ह अता फरमाता. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन. दीन का फहम किसे कहते हैं? अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, द वे व्हाट आई गॉट. अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला करना चाहता तो आपको दुनिया की जायदाद, अच्छी खूबसूरत बीवियां, अच्छे खूबसूरत बच्चे, ये नहीं, ये दुनिया के नज़दीक अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक अच्छी चीज़ें क्या है? अपने बंदों के हक़ में युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, दीन की फहम, दीन का समझ. अल्लाह ताला जिसके साथ अच्छाई का मामला करना चाहता अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमाता है. क्या हम और आप ऐसे लोगों में से नहीं होना चाहेंगे जो दीन का समझ वाले हो जाए? तो अल्लाह से दुआ करिए कि या रब्बी तू हमें दीन की समझ अता फरमा. आज से हमारे दुआओं का एक हिस्सा ये भी बनना चाहिए कि या रब्बी तू हमें दीन की सही समझ अता फरमा बोल के दुआ में याद करो. इंशाल्लाह उसको ऐड करो तो इंशाल्लाह ताला ये मेरी दुआ का हिस्सा था. तो शायद मुझे सऊदी को, अहले हदीस को और रफुल दन करने वालों के दरमियान में जो है फ़र्क को महसूस करने कराया. वरना तो मैं भी नो दे आर गुड, हाउ डेयर यू टू से समथिंग अबाउट देम, हाउ डेयर यू टू से बोल के मैं भी कर लेता था. तो डिफरेंसेस है इसमें. दीन की समझ को जो है दुआ करते रहो, इंशाल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला साथ देगा और दीन की सही समझ इनायत करेंगे इंशाल्लाह ताला. और अल्लाह ताला इल्म वाले के ताल्लुक से फरमाते हैं, एक इल्म वाला और गैर इल्म दोनों बराबर हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं. जैसे कुरान की आयत फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 269, तो यहाँ पे इल्म वाले के दर्जा हैं और खैर कसीर हैं इन लोगों के ऊपर. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 की आयत नंबर 9 में, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल लज़ीना ला यालमून. आप कहिए ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इल्म का जानने वाला न जानने वाला दोनों बराबर नहीं हो सकते. इसका तर्जुमा देखिए, बाज़ लोग अलग अलग तरीके से करें. कोई कहता है आलिम और जाहिल, आलिम और जाहिल. अब आज के चंद उलमा ये आलिम में उनको रखें, जाहिल में दायां को रखें, ये भी एक बिल्कुल गुमराही है. आलिमों में अपने आप को रख लिए, जाहिलों में किसे रखें? जाबिर को रखें. ना दूसरे की तो मिसाल कहीं को दूं, जाबिर की रखें, जाबिर को जो है जाहिल में रखें. दूसरे की मिसाल कहीं को देना, भाई मैं इन्हों रखे उन्होंने रखे बोल के मैं मुझे रखें. मैं पूछता हूं उनसे,
تو پھر کیا آپ یہ آیت کا کیسا ٹرانسلیشن کریں گے؟ تو جاہل کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ کیونکہ جو ایسے لوگ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کلیئر کٹ میں فرماتا ہے جو شرعی علم رکھنے والا عالم ہے اور اللہ کے یہاں پہ درجات پانے والا ہے، اور جو شرعی علم نہیں رکھتا، حرام حلال میں فرق نہیں محسوس کرتا، اسلام میں نہیں مانتا، یہ جاہل ہے. اس بات کو سمجھیے. تو اس کی تفصیلات میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں کے جو ہے ٹرانسلیشن کو جو ہے رکھتے آتے ہیں. بہرحال سمجھانے کا ایک لمبا تفصیلی جائزہ بھی جو ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ زمر سورہ نمبر 39 کے آیت نمبر 9 میں آپ تفصیل پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں معلوم ہوتا. بہرحال عموماً کہنا چاہیں گے تو یہ عالم اور جاہل کا معاملہ ہے. جاہل، دائی جاہل کیسے ہوتے جی؟ وہ کیا کہ اللہ رے بول کے ان کی زندگیاں انہوں جیتے بھی، اللہ کی طرف لوگوں کو رجوع کریں گے بھائی بول کے دو باتیں کرنے آ گئے، تو چند لوگوں کو پیٹ جلن سے کیا کہنے لگے، یہ جاہلا بھائی ان کی باتیں نہیں سنا، نکو سنو رہے تم لوگ نکو سنو، سننے والے کی سناتے ہیں. سمجھ رہے بات آپ کو؟ تو یہ اٹھتے رہتے ایسی کی بات. تو آپ یہ سنتے ہیں عام آدمی کیا ہو جاتا، ارے دعوت کا کام ہم لوگ نہیں کرنا، رے دعوت کا کام ہمارا نہیں کرتے، یہ کس کی عالم علماء کا کام کرتے، وہ بھی معروف و مشہور بات ہے. یہ کون کرنا دعوت کرنے کے لیے دونوں کو دو الگ الگ قول ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگرچہ آپ کے ماحول میں کوئی قرآن کی فہم جاننے والا، کوئی سنت رسول کو جاننے والا ایک جماعت کام نہیں کر رہا ہے تو اس معاشرے کے ہر ایمان والے کے اوپر علم کا سیکھنا فرض ہے اور دعوت بھی فرض ہے. سمجھے نا بات آپ؟ ایک ایسی جماعت جو قرآن اور حدیث کی علم کو پاتی ہیں اور دوسروں کو اس کی تعلیمات سے وابستہ کراتی ہیں، تو آپ کو اس کا حصہ بننا چاہیے. اگرچہ ویسی کوئی جماعت نہیں ہے تو اٹ از فرض عین. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آپ کے اوپر فرض عین بن جائیں گا. مطلب اگرچہ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی دعوتی ادارہ نہیں ہے، کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں ہے، تو ہم سب کے اوپر یہ فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، سب کے اوپر یہ بھی ایک فرض ہے. کون سا؟ دین کی دعوت دینا. اور دین کی دعوت دینے میں ایک شرط ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. سبحان اللہ، اس کو سنیے. یہی صحیح بخاری، یہی جلد 1، یہی کتاب نمبر 3، یہی باب نمبر 10. اس میں حدیث کو شروع کرنے سے پہلے، حدیث نمبر 71 کو شروع کرنے سے پہلے 1.5 پیجز کا کنٹیکسٹ ہے. وہاں پہ پورے احادیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پورے اقوال کو جماتے ہیں، حدیث کی شکل میں نہیں بلکہ کنٹیکسٹ کی شکل میں جماتے ہیں. ضرور اس کو دہرائیے گا. فرماتے ہیں اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ذر فرماتے ہیں اگرچہ کوئی میرے گردن کے اوپر تلوار رکھے گا جب تک کہ وہ اپنا کام کو انجام تک نہ پہنچائے، میرا بس چلتا تو میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچاتا. بولے سبحان اللہ. کوئی اگرچہ میرے گردن پہ ایک تلوار رکھے، اب مارنے ہی والا ہے، یا گردن پہ سے تلوار کو اٹھا کے اس کے گردن کو اڑانے ہی والا ہے، اتنا ہی کم وقت کیوں نہ ہو، اگرچہ میرا بس چلتا تو میں ایک تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسروں کو پہنچاتا. اس کی اہمیت یہ ہے ایک تعلیمات کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح البخاری جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 3461، بلغوا انی ولو آیا. یہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک آیت بھی اگرچہ معلوم ہے آپ کو تو پہنچا دو. تو کوئی شرط نہیں بتائیں. آج when you go to Islamic Q&A، اسلامک کوشچن آنسرس میں جائیں گے تو مجبوراً بڑے بڑے علماء کو بھی جو فتویٰ نکالنا پڑ رہا مجبوراً. اس سے پہلے کہ Q&A کے اوپر سرچ کریں گے تو no they are familiar with common people too, and even if you know a single verse of Quran you can do tabligh. They used to say, but now the pattern has changed. اب دائی سسٹم کچھ ختم کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے اس چیز کو. They wanted to collapse, they wanted to vanish the system of دائی. یہ بھی ایک چل رہا پیچھے سے. جیسے کہ سعودی عربیہ کا سسٹم ہے، بولا نہیں میں سعودی کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، اب ایسا سسٹم ہی چل رہا ہے کہ آج یہ حال ہی میں 2 weeks back when I start communicate with one of my friend working in Oman. وہ میرے سے صحیح دین مطلب سلف کو سیکھا تھا، اچھی تعلیمات کو سیکھا تھا. الحمدللہ میری بات کے پر جو ہے لبیک کہتا تھا اور مجھے سپورٹ بھی کرتا تھا. آج اچانک انہیں ایک ایسا ورڈ بول دیا، میں کنفیوز میں پڑ گیا. ارے اب یہ کیا ہو گیا بول کے. کیا ہے یہ؟ انہیں کیا کہنے لگے، ڈاکٹر ذاکر نائک از اے ڈیویٹر پرسن. بولے اللہ اکبر.
Dr. Zakir Naik was a gumrah. Dr. Zakir Naik is a fitna. Allahu Akbar. क्यों? एक हवाला जाकिर नाइक का पकड़ के पूरे दुनिया में जो है आम करते हैं, घुमाते हैं, आज भी घुमाते हैं. अब क़यामत तक घुमाएंगे वो, मतलब ये जहां तक रहेगा ये सिलसिला घुमाएंगे. वो एक बात क्या थी, इन वन ऑफ द डिबेट्स, कोसा के डिबेट में, कि एक नास्तिक आ गया जाकिर नाइक से सवाल करने के लिए. एक नास्तिक आके अब जाकिर नाइक को लिपटने लगा, उन्हें सवालात पे सवालात, लॉन्ग लेक्चर थी. कहने लगा, डॉक्टर जाकिर, यू हैव सेड that if you believe in Allah, that is enough to you, that you will be entering Jannah. Dr. Naik has spoken the same thing. तो उसे सवाल करने लगा, if so, I am believing in Allah. Finally, ultimately, I will believe in Allah, but I don't believe Prophet Muhammad. Can you please elaborate whether I go to Jannah or not? This is his question. What can he do now? उसको समझाने के लिए उन्होंने तकरीबन 12 मिनट का आंसर दिए. समझाते हैं, लेकिन वो काउंटर क्वेश्चन करता है, फिर समझाते हैं, काउंटर क्वेश्चन करता है, फिर समझाते हैं. उन पकड़ के रखा, जाकिर नाइक को पकड़ के टिका डाला वहां. अब बोलो तुम्हें बोला, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 186, सही मुस्लिम है या गालिबन मिशकातुल मसाबी है, सही मुस्लिम मोस्टली, हदीस नंबर 186. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नता. आप लोग सुन के रहते हैं, जो शख्स अपने ज़बान से कलिमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा वो जन्नत में जाएगा आखिरकार बोले. अब वो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू में समझाए तो उन्हें वहाँ पकड़ा जाकिर नाइक को, टिका के रखा, सवाल करता है. उन्हें फिर घुमाते हैं, नहीं बोल के आते हैं, फिर सवाल करता है, नो जाकिर, यू जस्ट स्टे ऑन मी एंड टेल मी. तो जाकिर नाइक एग्जाम्पल दिए उसे, ब्रदर, if you go to the 113th floor and if you jump from there, is there any chances that you can be saved? तो कहने लगा मे बी बोला. तो समझा है. तो ठीक इसी तरह से अगरचे आप 113वां फ्लोर वाला बिल्डिंग से आप छलांग लगाए, क्या आप समझते हो कि तुम बचोगे? तो बचेगा कि ऑलमोस्ट नहीं. जाकिर नाइक बोले, हाँ यही है मामला, तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकता कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से जन्नत में जाएंगे. नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना है बोल के जाकिर नाइक का कहने का मकसद, लेकिन वहां पे पकड़ के रखा उन्होंने. तब जाके उन्होंने बोले मे बी 0.00000 सम मे बी बोल के बोले. अब वहां पकड़े जाकिर नाइक के लोग. असल पकड़ना इनका मकसद वो नहीं था. जाकिर नाइक को ये लोग पकड़ के कैप्सिकिच बैठ के हैं, अब कब मिलता है इनको, है ना, जेपेट में लेंगे, कब मिलते हैं लिमिट में लेंगे बोल के. जलन आती ना जी, आती नहीं आती जलन. फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए तो जलन आती नहीं आती. यहाँ मदरसे से पूरा इल्म हासिल करके बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह रे बोल के दूसरा चारा भी नहीं. खुद ही था आलिम बन के दूसरे को समझाया तो उसने इनका भी पेट चलने का बोल के एक मरहला है. हम लोग का सिस्टम बना लिया ऐसा, अस्तगफिरुल्लाह, कंप्लीट सिस्टम बना लिया हमें. तो आलिमों को भी मजबूरन जो है सिस्टम के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है. तो ये इनका है. तो यहाँ पे जाकिर नाइक ये बात कह डाले तो इनको जाकिर नाइक को पकड़े. नो, डॉक्टर जाकिर नाइक, दोज हु फॉलो डॉक्टर जाकिर नाइक, दे विल बी डिविएटेड फिरका बोले. अल्लाहु अकबर. अब ये मेरा चेला वहां जाके उनके बातों में आ जाके मुझे काउंटर करा, यू बिलीव इन डॉक्टर जाकिर ऐसे, या आई डू बिलीव इन जाकिर नाइक, वेरी वंडरफुल पर्सन, वेरी वंडरफुल दाई ऑफ इस्लाम. मैं बोला ऐसा, हमें जाकिर नाइक को थोड़ी फॉलो करते हैं. बोला कि अच्छा शख्स है माशाल्लाह, कई सारे लोगों को जो है दीन की दावत तबलीग करते हैं, अच्छा चीज़ है बोल के. तो उन्होंने बोला ना, यू आर आल्सो डिवाइडेड वन. अम्मा मेरी बिल्ली में है, मुझे में आऊं, ऐसा कर बैठे आजकल. तो ये फितना चलता है कि दाई सिस्टम को ही खत्म कर दे. बिलीव मी, टुडे हु एवर बी कमिंग टू इस्लाम, दीन की दावत लेके इस्लाम में दाखिल होने वाले अक्सरियत कौन है मेरे भाई, कौन है? मैं आलिम उलमा की कदर करता हूं, कोई दो राय नहीं है. मेरा सर भी जो है आलिम उलमा के इल्म के सामने झुकता है, कोई दो राय नहीं है. आलिम उलमा का दर्जा हमारे जैसे नाकाम लोगों के दर्जे में कई ज़्यादा ऊंचा दर्जा है, कई ज़्यादा ऊंचा दर्जा है. लेकिन मैं ऐसे आलिमों के लिए कुछ भी इज्जत नहीं रखना चाहूँगा जो मुबल्लिग इस्लाम को बेकार लोग हैं, ये ब्रदर सिस्टम ही बेकार है, ये सिस्टर सिस्टम ही बेकार है बोल के बोलते हैं ना. इन लोगों से मैं एक सवाल करता हूँ, आप लोग कितने सारे गैर मुसलमानों को दीन की दावत बोले?
پہلے سے ہی چلتا ہے دین کا مبلغ کا سسٹم چلتا ہے نا, ایکسپٹ سم پیپل لائک چترویدیز. بعض لوگ تھے اہل حدیث کے, بعض لوگ تھے جو ڈیبیٹ کرتے تھے, جو غیر مسلمانوں سے جو ڈیبیٹ کرتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے. لیکن میں ایسے لوگوں سے جو داعیان اسلام, جو غیر مسلمانوں تک دعوت پہنچا کے غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف متوجہ کرتے ہیں, اللہ آخرکار ان کے دل کو نرم کرتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ تو حقیقی بات ہے, لیکن دعوت پہنچانے کا کام داعی کرتے ہیں ماشاءاللہ. تو آج داعی سسٹم کو ہی ختم کرنے کا سلسلہ چلتا ہے. تو آپ ایسے لوگ, ہاؤ کوڈ یو جسٹیفائی, تم اپنے آپ کو کیسے کہہ سکو گے کہ غیر مسلمانوں تک صرف عالم دین پہنچائیں گے؟ کتنے لوگ پہنچائے بولو؟ آج ہندوستان میں دیکھیں گے کتنے لوگ, کتنے عالم علماء, کتنے لوگوں کو اسلام میں لائے. ان کو صرف عربی زبان آتی, اردو زبان آتی, اور آندھرا کی نوبت تو اتنی ہے, تیلگو میں بات کرے بولے تو بھی گناہ, تیلگو میں بات کریں گے تو بھی گناہ. رہے بینگ یو اسپیک ان تیلگو, ہاؤ اسٹوپڈ پیپل یو آر, لو لیول پیپل. ارے مسلمانوں کو اردو لینگویج بھائی کون بولے؟ ہمارے دادا پردادا کوئی بولے مسلمانوں کا اردو لینگویج ہے بول کے. مسلمانوں کا حقیقی لینگویج اگر سے دیکھیں تو مان لیں گے تو قرآن ہے, عربی ہے, پھر ان کو وہ بھی نہیں آتی. تو ایسے ایسے بدگمانیاں پھیلا چھوڑ چکے ہیں کہ تیلگو میں اگرچہ دعوت کرتا ہے تو وہ دعوت نہیں ہے. اصل دعوت سسٹم کو ہی ختم کرنے پہ آ کے بیٹھ کے ہے. آج میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں, ان لوگوں سے جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں دائیوں کو, ان لوگوں سے, تمام عالم علماء کی میں قدر کرتا ہوں. میرے لیے وہ انبیاء کے وارث ہیں, میرے لیے وہ رہنما ہیں, میرے لیے وہ گائیڈرز ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اگرچہ کوئی عالم کو اپنا رہبر نہیں مناتا تو وہ گمراہ ہے. بولو, یاد رکھو آپ لوگ, عالم کو ساتھ میں رکھو, اندھا دھن نہیں, عالم کو ساتھ میں رکھو, ان سے مسئلے دریافت کرو. بیکاز یو آر پور ان فقہ, یو جسٹ ڈسکس ود دیم. آپ ڈسکس کرتے رہو عالموں سے, اپنے ساتھ رکھو. جو عالموں سے دور چلے جاتا وہ دین سے دور ہو گئے جیسا, یاد رکھو. شیطان جس کا دوست بن جاتا, جو عالم سے دوری اختیار کرتا, شیطان اس کا دوست بن جاتا. میں تو مبلغ اسلام ہوں, تھوڑے باتوں کو میں سیکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہوں. ڈونٹ فالو می بٹ فالو مائی ورڈس. when I say something from Quran, when I say something from Sahih Hadith, you just follow it, don't follow me. ہر دائی کو بھی ایج بولنا چاہیے. اب ہمارے تھوڑے کمزور دایا بھی ہیں, نہیں یو شوڈ بی فالوور, یو شوڈ سبسکرائب مائی چینل, یو شوڈ بی مائی فالوور. کیا سبسکرائبر رہے ہیں, کیا ہو جاتا, کیا کر لیتے آپ لوگ جا کے؟ if you have 2 million people, 2 million subscribers, does it be a matter of Jannah entering? does be a matter of entering Jannah? یہ سیلیبریشن میں آ گیا. اب یہ لوگ کتنے لاکھوں ویورشپ آیا تو یوٹیوب والا کیا دیتا گا, کدھر دیتا ہے, اللہ باڑ میں گئے وہ یوٹیوب کے پیسے. کیا ہو رہا ہے آج؟ اس سسٹم کو چینج کرنا ہے. ایک تو ایسے لوگ جو دائی سسٹم کو ہی ختم کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی جو ہے اپنے گریباں میں جھانک کر جو ہے صحیح ہونا چاہیے. اور جو دائی دے نیور بی اے دائی ناؤ ڈیز, ان کو بھی جو ہے پیچھے آنا چاہیے, اپنے گریباں میں جھانکنا چاہیے. ہم یہ کرتے کئی کو, یہ چیز کرتے کئی کی ہے, کئی کے لیے کر رہے ہیں یہ چیز, اللہ کو رضا کرنے کے, راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو لوگوں کو اچھی بات سنا کے آ جائیں گے, ہم اپنی اوقات پہ آ جائیں گے. آج ہم بس اللہ کے باتوں کو لوگوں کو 2 بات سنائیں گے, پھر اپنی اوقات پہ آ جائیں گے. تو یہ دونوں کی طرف سے کرنا پڑتا. لیکن موسٹلی جو لوگ کہتے ہیں کہ دائی حضرات کے طرف سے جو ہے دین بگڑتا ہے, لیٹ می ریمائنڈ دیم, یو آر ناٹ دا ون ہو کال دا نان مسلمس ٹوارڈس اسلام ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگرچہ آپ لوگ ایسا کر کے رہتے تو ناکام لوگوں کو کئی کو اٹھانے کی ضرورت پڑتی تھی اللہ کو. ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے ناکام چیز کو, ناچیز کو ایک اچھی چیز بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اگرچہ اچھے کام کر کے رہتے نا, آئی ایم ناٹ ٹیلنگ ٹو دوز, جو لوگ کہتے ہیں کہ دائی سسٹم ہٹانا, ان لوگوں کے لیے میرا جواب ہے, آپ اچھے رہتے, ٹھیک ہے, تو ان لوگوں کو اٹھانے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کو؟ تو اللہ تعالیٰ قوموں کو تبدیل کر دے گا اگرچہ اس کی کام نہیں کریں گے تو. لا یستبدل قوما غیرہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 66 میں, اگرچہ آپ ایک کام نہیں کریں گے تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو تبدیل کر دیں گا جو میرا کام کریں گے, بولتے ہیں. اب آپ لوگ پان چبانے میں بزی رہ گئے, آپ کے پورے منہ جو ہیں لال لال منہ بن گئے, جبکہ پان چبانا حرام ہے, وہ بھی جردہ پان جو نشہ والی چیز ہے بالکل حرام ہے. آپ سگریٹ میں مبتلا ہو گئے جو کہ حرام ہے. سنت نہیں, سنت کو چھوڑے بولتے چلو بھائی اللہ پکڑتا نہیں, بولے حرام بھی کر رہے ہیں نا. اور کہتے ہیں بچہ رے وہ
انہیں بولا تو سنتا رہے، ہاما کرے انہیں دنیا کا علم سیکھ کے آیا سنوں نے، انہیں بولا تو سنتا کیا ہو رہے تو آپ کون سے علم سیکھ کے آ گئے؟ پان چباتے ہیں، جو نشہ والی چیز چباتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، جس کو زیادہ چبانے سے یا جس کو زیادہ پینے سے، زیادہ کھانے سے نشہ آور ہو سکتا ہے، اس کو کم پیمانے میں پینا بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ تو آپ پھر پان چبا لے رہے ہیں، آپ جھوٹ بھی بول لے رہے ہیں، پھر دائی کو کہتے ہیں کہ دائی کو ہٹا دینا۔ نو، دس از ناٹ رائٹ۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گا، بس اپنے گربا میں جھانک لو، کیونکہ آپ کو اور مجھے کس کو راضی کرنا ہے بھائی؟ میں عبدالحق بھائی کو یا پھر حبیب بھائی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں یہاں پہ، آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں، جو کہ میرا ایک ذریعہ بنا۔ آپ گریس ایجوکیشن سوسائٹی والے مجھے اجازت دیے کہ میں بھی چند باتیں کو بول سکوں، تو میں ایک ذریعہ بنا کے آ رہا ہوں، میں on my own affordment, on my Allah's sustenance. I am not depending on anyone else. اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، بس میں آ کے سروس دے رہا ہوں، بس سروس۔ بس میں آپ سے بھی دعا کروں گا کہ اگرچہ بات اس میں صحیح ہے تو آپ میرے لیے دعا کرو، میں بھی آپ کی دعا کا طلبگار ہوں۔ فرام اے کامن مین میں طلبگار ہوں آپ کی دعا کا، میں بچے سے بھی دعا کا طلبگار ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کرو، بس اتنی ہے میں ہماری حیثیت، اور کچھ نہیں ہے، یہی ہے ہماری حیثیت ہے۔ ہر دائی کو یہیں پہ اتر کے بولنا چاہیے، یہیں پہ آ جانا چاہیے۔ آج دعوت کا کام کاسٹلی بن گیا، آج دعوت کا کام کاسٹلی، علم والے کا کام کاسٹلی بن گیا۔ ڈو یو نو ون سسٹم؟ عالم علماء کو بیانوں کے لیے بلاتے ہیں تو ان کا ایک ریٹ مقرر کر کے رکھے ہیں، اللہ اکبر۔ جو ریٹ مقرر کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی پوچھ ہوں گی، اور جو لوگ اس کو ریٹ مقرر کر کے چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی پکڑ ہوتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو لوگ ایسا نظام بنا کے بیٹھے اس کو وینش کرو، اس کو ختم کرو۔ یہ فری ول سے کرنے کا کام ہے میرے بھائی، یہ چیز پورا کا پورا اللہ اجر دینے والا ہے۔ اس سسٹم کو بناؤ آپ، جو کہ دعویٰ سینٹر والے کی طرف سے ہونا چاہیے اس سسٹم کو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سسٹم بناؤ، انشاءاللہ بنتا، سسٹم ضرور بنتا، لیکن آپ انشاءاللہ تعالیٰ سسٹم کو بنانے کی کوشش کرو انشاءاللہ۔ تو آئیے، علم رکھنے والوں کو تکبر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک بندہ، ایک اللہ کا بندہ، ایک مبلغ اسلام، یا یوں کہو ایک عالم، جہنم کے اندر اپنے آنتڑیاں نیچے ڈال کے اس کے ارد گرد گھومتے رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل سے کہنے لگے یہ کون ہے؟ بولے یہ دنیا کا وہ شخص تھا جو لوگوں کو نصیحت کے دیتا تھا، نصیحت کرتا تھا، لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تھا۔ بولے اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ علم والوں کو ہم درجات بلند کریں گے کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسے علم والے یہاں پہ رہتے ہیں، بولتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کامیابی ملتے ہیں بول کے ایک جگہ فرماتے ہیں، دوسری جگہ نماز پڑھنے والے جہنم میں وائل میں رہتے بولتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ہے بھئی یہ اسلام؟ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 1 اور 2۔ قد افلح المؤمنون، ایسے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشیت برتتے ہیں۔ دوسری جگہ سورۃ المعون میں فرماتا ہے ایسے لوگ برباد ہو گئے، وائل میں ہو گئے جو نمازوں کو اپنے منمانی سے پڑھتے ہیں۔ ایک جگہ نماز کو کامیابی بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ دوسری جگہ نمازی کو جو ہے جہنم میں ہے بولتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ علم والے کے درجات کو بلند کرتا ہے بولتے ہیں، دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں ایک ایسا علم والا رہتا جو اپنے آنتڑیاں کو نیچے ڈال کے جو اس کے اطراف گھومتے رہتا بولتے ہیں۔ کون ہوں گا ایسو بھی؟ فرمایا گیا جو علم سیکھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے، چاہے وہ دائی ہو، چاہے وہ عالم علماء ہی کیوں نہ ہو۔ ہم کہنے کو اچھے ہیں لیکن عمل کرنے کو اچھے نہیں۔ اسی لیے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اس آیت کے ترجمے میں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے ترجمے میں فرماتے ہیں ڈر رکھنے والا ہی علم والا ہے۔ بولے مسئلہ ختم، مسئلہ ہی ختم۔ یخشی اللہ، جو خشیت رکھتا وہی علم والا بولے، کیونکہ خشیت رکھنے والا تو گناہ نہیں کرتا، خشیت رکھنے والا تو گناہ نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کا خوف رکھتا ہے نا، اس لیے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، علم والے بھی 3 طریقے کے رہیں گے۔ ایک وہ ہوں گے جو علم رکھتے ہیں عمل بھی رکھتے ہیں، دوسرے وہ ہوں گے علم رکھتے عمل نہیں کرتے، تیسرے وہ ہوں گے علم رکھتے نہیں لیکن عمل کرنے کے لیے جلدی آنے کی کوشش کرتے، علم تو رکھتے نہیں لیکن عمل کے لیے کرتے رہتے۔ تو ان تینوں کے تعلق سے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
تو یہاں پہ الگ الگ ائمہ الگ الگ طریقے جو ہے علم والے کی تفصیلات کو الگ الگ کرتے ہیں، لیکن آخری کار تو وہی علم والا اللہ کے نزدیک کامیاب ہوتا جو علم جانتا، عمل کرتا اور دوسروں کو اس کی دعوت دیتا۔ علم کا جاننا ضروری ہے، عمل کرنا اور ضروری ہے، اور دوسروں کو پہنچانا بھی ضروری ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن اتری سوچ غور کرنے کی نا جی، غور کرنے کے لیے سے اتری نا قرآن۔ افلا یتدبرون القرآن، سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ قرآن میں غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کی فہم کو سمجھیں گے، قرآن کی فہم کو سمجھیں گے تو عمل بھی سدھرے گا، کیونکہ علم والا 100 عابدوں کے اوپر بھاری پڑتا ہے۔ بولے ایک علم کا جاننے والا 100 عابدوں کے اوپر، 100 اللہ کے نیک بندوں کے اوپر بھاری پڑتا۔ کیوں؟ علم والے کو علم آ گئی تو آسانی ہو جاتی، علم آ گئی تو عمل میں آسانی ہوتی۔ غیر علم، بے علم کیا کرتا؟ اس ٹائم پہ کرے تو کرتا، نہیں تو چھوڑ ڈالتا۔ علم والا کیا کرتا؟ ایک مثال سمجھاتا ہوں۔ ایک علم والا کو معلوم ہے کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا۔ آپ لوگوں کے لیے عام طور پہ ایگزامپل ہو سکتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا؟ جبکہ ہمارا سایہ، حدیث کے اندر آتی ہے، ہمارا سایہ ہمارے ہائٹ کے برابر ہو جاتا تو وقت عصر شروع ہو جاتا۔ حنفی کے اندر 2 ہائٹ، حنفی مسلک کے اندر 2 ہائٹ، میں یہ مسلک وہ مسلک نہیں، چلو یہ مسلک کے اوپر مان لیں گے، حدیث کے اوپر مان لیں گے، ہمارا سائے کا لمبائی ہمارے ہائٹ کے برابر ہو جاتا، عصر کا وقت شروع ہو جاتا۔ تو اگرچہ کوئی نزدیک میں مسجد ہے، وقت ہونے پر نماز پڑھنے کی کوئی مسجد ہے تو وہاں پہ پڑھ لیتا۔ کوئی چلو مان لو حنفی مسلک ہے، وہاں بھی نماز ہو جاتی، پڑھ لیتا۔ لیکن جو شخص باہر رہتا، جہاں پہ نزدیک میں مسجد نہیں رہتی، تو انہیں کیا سمجھ کے نماز چھوڑ دیتا؟ مسجد نہیں ہے نا بول کے نماز چھوڑ دیتا۔ تو عابد اور علم والے میں یہی فرق ہے۔ علم والا کیا کرتا؟ وقت ہوا لیکن مسجد اویلیبل نہیں ہے نیئرسٹ، تو میں کیا کرتا ہوں؟ عصر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بول کے پڑھ لیتا۔ تب کیا ہو جاتا؟ علم کے وجہ سے اس کو معلوم ہو گیا کہ وقت ہونے پر نماز پڑھنا ضروری ہے، تو یہ علم سے معلوم ہوا تو انہیں نماز پڑھ لیا۔ وہی نماز مسجد جا کے پڑھیں گے تو 27 گنا زیادہ ثواب کا مستحق بنے گا، بس زیادہ ثواب کا مستحق بنے گا۔ لیکن اگرچہ مسجد نزدیک میں نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا؟ جہاں چاہے وہاں پہ مصلی بنا لے اور وقت کی نماز کو ادا کرے۔ یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ ایک عابد اور ایک عالم، ایک علم رکھنے والا۔ تو یہ علم رکھنے والا یہ عمل کر بیٹھتا، اس کا درجات بڑھ گیا، وقت کے اوپر نماز ادا کر لیا انہیں۔ جو بے علم، جو عام بندہ رہتا، نیک بندہ، حلال حرام کا ڈیفرنس رکھتا، انہیں اس کا علم رکھتا، لیکن انہیں نماز وقت پہ نہیں پڑھا۔ کئی کو نہیں پڑھا؟ مسجد نہیں ہے نا بول کے نہیں پڑھا۔ تو یہ دونوں میں کون بڑا ہو گیا؟ وہ جو علم رکھنے والا۔ تو اسی لیے علم سیکھیں گے تو آسانی ہوتی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے آپ کے لیے، دوسرا تو دیگر اور ایگزامپلس آپ لے سکتے۔ علم سیکھیں گے تو آسانی بہت ہوتی، کانفیڈنس بھی بڑھتا، کانفیڈنس بھی بڑھتا علم رکھنے سے۔ اگرچہ علم نہیں ہے تو کیا کرنا کی کیا نہیں کرنا کی، چچا بولے سو کریں گے، نانی ماں بولے سو کریں گے، یہ دونوں میں کس کا کریں گے کہ میرے نزدیک کون زیادہ معتبر ہے کہ ان کا کریں گے، کس کی بات کم ہے کہ اس کو چھوڑ دیں گے، یہ دونوں آپ ڈیل کر لیتے اپنے کو۔ علم رکھیں گے تو خود ہم ڈیل کر سکتے ہیں، خود ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو یہ علم والے کا مرتبہ، اور علم بھی کیسا علم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل برباد کیے گئے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ سلسلہ احادیث الصحیح کی جلد نمبر 1 کی حدیث نمبر 315 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو برباد اور ہلاک کر دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ صحیح علم کو چھوڑ کر قصے کہانیاں میں مبتلا تھے، قصے کہانیاں مبتلا میں تھے۔ آج بھی ایسے کے لوگ ہیں۔ میں ایک ایسا ہی لیکچر دے رہا تھا تو اس کے اندر اس کا ایگزامپل بھی دیا، لوگ جو ہے چڑ گئے، ارے کئی کو بولے جو ان کے بارے میں بول کے، اور کو بولے سے کیا وہ بات ہے؟ میں ایک مسجد میں نماز ختم کرا، ایک جماعت آ کے بیٹھی ہے، میں ذکر میں تھا، تو اتنے میں ان کے زبان سے جو ہے ان کے یہ بات نکل گئی۔ کیا بات نکل گئی؟ ایک فلانا نیک اللہ کے بندہ تھے، کب کے تھے؟ حال ہی کے تھے، 1980 1990 کے تھے۔ ان کے نظر میں انہوں اچھے بندہ تھے، ہوں گے شاید اللہ کے پیارے بندہ ہوں گے، ان کا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا تو اللہ تعالیٰ ان کے مقام و مرتبے کو اونچا کریں گا۔ ان کے بارے میں انہوں 4 مہینے کے جماعت میں گئے تھے، لیکن وہاں پہ فوت ہو گئے۔ ابھی نہ بول رہے سو 4 مہینے کے جماعت میں گئے تھے، وہاں پہ فوت ہو گئے، اور ان کے
معاف کرنا 4 مہینے کی جماعت میں گئے تھے لیکن واپس آنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, ایسا کچھ بولے جو نا سمجھ میں نہیں آتا, میں بھی ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں. اماں جو ہے سکرات میں تھے, ابھی مرنے والے تھے. لوگ کہنے لگے ہائے ہائے ان کا بچہ جو ہے اللہ کی راہ میں چل جا کے ہیں, 4 مہینے میں واپس آ گیا تو اماں کو دیکھ لیتا تھا, آخری دیدار ہو جاتی تھی. بولے اماں بولے فوراً نہیں میرے بچے کو دکھائے. بولے اللہ اکبر, میرا ذکر ختم ہوگا یہاں پہ. ارے یہ کتنی بھاری بات, کون اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں نا, بول کے میں سننے لگا ہوں. انہوں کیا بولے, اماں ابھی مرنے والے ہیں, بچہ ہے نا 4 مہینے کی جماعت میں جا کے ہے, اور اتنی دور چلے گئے, ان کو اب کب آنا تو سوال ہی نہیں. اماں کو دیدار کر لیتے تھا, دیکھ لیتے تھا بول کے سمجھاتے. تو اماں بولے چھوٹتے سوچے دونوں فرشتے میرے بچے کو اٹھا لے کے آ کے میری آنکھوں کے سامنے دکھائے اور لے کے چلے گئے. بے اب میں آسان سے خوشی سے مرنے والی ہوں, بولے جیسا تھا وہ. اب وہ بات بازو والے انہوں سنے, ارے کتنے اللہ والے بندہ, دیکھو بھائی اللہ کے راستے میں 4 مہینے میں چلے گئے انہوں, لیکن اتنی دور چلے گئے, کہاں انڈونیشیا کی کہاں کی چلے گئے. اب فلاں جگہ پہ آ کے اماں کی سکرات کی حالت کو دیکھنا ممکن نہیں ہے. اب اماں چلے جانے والے ہیں, لیکن اماں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو غیب سے دکھا دیا. کون آ کے دکھائے؟ دونوں فرشتے آ کے دکھائے. وہ حدیث اسی ٹائم پہ آلموسٹ لگ بھگ اسی ٹائم پہ پڑھ کے تھا میں حدیث. قصے کہانیاں میں مبتلا ہو جانے کی وجہ, حقیقت کو چھوڑ کر قصے کہانیاں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل ہلاک کر دیے گئے, بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہو سکتا ہے ایسا ہونے ممکن ہے. کوئی اماں مرنے والی ہے, بچہ جو ہے نا دعوت کو تبلیغ کے اندر نکل جا کے ہے, اماں مرتی ہے نا بول کے فرشتوں کو ترس آ گئی, اللہ کو ترس آ گئی کہ بچہ کو دکھا کر اور آخری دیدار کرا کے, اور بولے تو فرشتے جلدی جا کے انہوں کو اٹھا لے کے ان کے آنکھوں کے سامنے رکھ کے لے کے چلے گئے. از اٹ پاسبل؟ یہ گڈا گڈی کی کہانی تھوڑی ہے جی. میرے ہوش اڑ گئے وہاں پہ, میرے ذکر کو میں بھول گئے. ہمارے اتنے اللہ والے کو میں کے ساتھ نہیں ملتا ہوں بول کے سمجھ میں آیا. ان کو میں ملیں گے, ان کو سمجھائیں گے, یہ بات کا اصلاح کریں گے بول کے سمجھتے, یہ حدیث بولیں گے بول کے سمجھتے جاؤں. لیکن انہوں اتنا لمبا کرے, انہوں آلریڈی دگ ڈالے مجھے رفع الاذان کر کے نماز پڑھنا تھا, دن کیا کی بولتا ہے تھا مجھے بول کے سمجھے کیا آئے گی, ذرا لمبی کرے. اب میرا دوسرا ٹائم ہو رہا تھا, انہوں ملتے گئے کہ 2 اصلاح کر لیں گے ان کے بول کے سمجھا. میں وہ لیکچر ہوئی اس نے, میں وہاں سے نکل کے چلے گا, میرا ٹائم ہو رہا ہے بول کے. ہوتا تو ضرور کرتا تھا اسلام, کیونکہ کرنا نا اسلام. کیا ہو جی اتنے اللہ والے کون جی ہو بول کے پوچھ لیتا تھا. ہر انسان کو فرشتے دکھیں گے, آخری وقت میں دکھیں گے. آخری وقت میں ہر انسان کو فرشتے دکھیں گے. اس کے موت کے فرشتے ملک الموت دکھیں گے. جب وہ ملک الموت کو دیکھے گا تو یاد رکھے گی دنیا اس سے ختم. دنیا کی آنکھ بند ہو گئی, بولے تو دنیا کی آنکھ بند ہو گئی, بس اس کا اب دنیا کا ناتا ٹوٹ گیا. وہ ایک وقت میں ہوتا. ابھی انہوں اماں کیا بولے, دکھا ڈالے لو فرشتے میرے بچے کو, اب تمہیں یہ بات کو ہے نا دوسروں تک ہے نا پہنچا ڈالو, یہ خوشخبری پہنچا ڈالو, جماعت میں جانے والوں کے لیے خوشخبریاں سنا ڈالو سب جنوں کو. بولے تو ابھی انہوں ہے نا ڈنڈورا مار کے بتا رہے, تمہیں بھی 4 مہینے میں جائیں گے کو, تو اگر تمہاری اماں مننے پڑی تو تمہیں لگا کہ فرشتے دکھلاتے بول کے بولنا شروع کر دیے. کیا ہے یہ سب قصے کہانیاں ہیں. میں کسی جماعت کے خلاف میں بھی نہیں بول رہا ہوں, لیکن جو یہ باتیں اٹھا کے پھر رہے نا ان کے لیے, جیسے جو باتیں بولے نا منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئے تو عبد القادر جیلانی آگے کس کو رہے تو سوال کرتا ہے سو بول کے بولتے ہیں, فوراً انہوں چلے جاتے بول کے بولے نا. ان کے لیے بھی بولا نا, میں 2-3 دعائیں بھی ملی ہے فیس بک کے کامنٹس میں مجھے, 2 دعائیں بھی دینے والے لیے چی ہے لے ابھی سامنے ہے لے تو ملتا لے مجھے بول کے بولنے والے بھی بول لیے. تو یہ بھی سن کے سب ویڈیو یہ بھی سن کے انہوں بھی کیا تو گالیاں دے لیں گے, شاید دے لو رے سب بھی مل کے گالیاں دے لو, ایک جگہ بیٹھ کے محفل جما کے گالیاں دے لو. جھوٹ ہے, سچائی ہے, حقیقت ہے. موت کے فرشتے دکھے بولے تو اس کا دنیا ٹوٹ گیا. انہوں کو دونوں فرشتے آگے دکھا کے چلے گئے تو اماں زندہ ہے, اماں خوشخبری سناتے ہیں, جاؤ تمہیں سب کو بولو بول کے. تو انہوں گئے سنو ہوتے اللہ والے بول کے بتانا ان کا مقصد تھا اس مجموعے کو. یہ دیوانے سب بھی بیٹھ کو, اس میں سافٹ ویئر انجینئر بھی تھے دیوانے, ارے ایسا ہوا کیا, ارے کتنے زبردست نا جی, ارے ہو نا جی, سافٹ ویئر آئے سو بھی سافٹ ویئر آ کے ذہن کیسے, ہم لوگ آ کے ہمیں سمجھتے ہیں لو سافٹ ویئر انجینئر اچھا پڑھے لکھے سو بول کے, کیا سب بھی اچھے پڑھے لکھے رہتے جی. ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا جس کو ایسی علم سکھاتا. شیخ احمد دیدار رحمہ اللہ ٹیلرنگ کرتے تھے, کسی چرچ کے چبوترے پہ بیٹھ کے ٹیلرنگ کرتے تھے. چرچ سے ہمیشہ سنتے تھے خلاف اسلام کی باتیں, ہمیشہ سنتے تھے. اسٹڈی کرنا شروع کریے, دھوکے پھینک دیے ان لوگوں سب کو. اور میرے ساتھ کوئی تمہیں مقابلہ کرنے والے بول کے. جمی فائگارڈ بول کے ایک بڑا
اچھا دائی تھا کس کا؟ کرسچینٹی کا. ہوش اڑا دیے اس کے, ایک ہی مقابلے میں انہیں ٹٹا بٹا سرد کے چلے گیا انہیں, ارے انہیں کہاں پکڑے ری سے بول کے. یہ تھے احمد دیدات رحمہ اللہ. عام انسان کو اٹھا لیتا اللہ تعالیٰ. اب جو لوگ بولتے ہیں نا یہ بردر کو ختم کرو, سسٹر کو ختم کرو, صرف عالم علماء کو آؤ, ہمیں تمہارے سامنے تو پان چباتے نہیں, بعد میں چبا لیتے, تمہارے سامنے تو چباتے نہیں بول کے لوگوں کو بلاتے ہیں, دو لوگوں کو جو ہے گمراہی پھیلاتے ہیں نا. واٹ آر یو ڈوئنگ پیپل؟ اے علماء, ارے چند لوگ آپ کیا کر رہے ہو؟ دین کی دعوت دیتا سن کو آپ برا کہہ رہے ہو, اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا سن کو برا کہہ رہے ہو آپ لوگ. یہ بردر سسٹم ختم ہونا یہ بھی ایک حکمت تھی بھائی ان لوگوں کی. جیسے کہ کرسچینٹی کو پھیلنے کے لیے جو استعمال کیا گیا, اسی کو استعمال کرنے میں, بردر کو استعمال کرنے میں, بھائی کو استعمال کرنے میں یہ ایک حکمت تھی. ایک اونچے پیمانے میں پریزنٹ کرنا ان کا مقصد تھا تو کر لیے. اب اس کو آپ چھوٹا بنا کے مذاق میں بنا کے رکھ دیے. اور دائی حضرات جو کرتے ہیں جو سیلیبریٹی پن, اس کو بھی ہمیں تنبیہ کر لینا ہے, ہمارے اپنے آپ کو جو اصلاح کر لینا ہے. اور جو لوگ ان کو برا کہتے ہیں, آج جو بردر کے بارے میں انہوں برا کہتے ہیں, وہ بردر ان سے زیادہ تعلیمات لوگوں کو پہنچا دیے. وہ بردر ان سے زیادہ کام کر دیے دین کے ماحول میں, دین کے میدان میں. اب انہوں ابھی باہر آئش نہیں, انہوں صرف ممبر تک محدود رہ گئے. انہوں باہر آئش نہیں, پورے باہر والے سب کو یہ دین سمجھا کے تمہارے ممبر کے سامنے بٹھاتے ہیں. یہ بردرز تمہارے مسجدہ خالی پڑ گئے, تمہارے ممبرہ پہ 4-5 لوگ تھے نا ممبروں کے سامنے, ان تمام لوگوں کو مسجدوں کو بھرانے کے لیے کام کرتے ہیں یہ بردرز. ڈونٹ بلیم دیم, ڈو دعا فار دیم. ہو سکے تو دعا کرو, اے اللہ ان کو اصلاح کرو, بلکہ دعا کرو. اگرچہ کوئی ان کے اندر کمی پیشی ہے تو ان کے لیے دعا کرو, مگر یہ سسٹم کو ختم کرنے کی کوشش مت کرو. اگرچہ یہ کام کریں گے تو یاد رکھو ہم سب جو ہے ناکام بن کے رہ جائیں گے. اب ہر ایک کون سمجھیں گا آپ لوگوں میں سے, نہیں بھائی عالم کرنے کی کوشش کرے تو چھوٹا کرتے, نہیں تو نہیں ہوتا کرتے بولتے ہیں. اب ہم میں سے کسی کو ڈیر ہے, مولانا کے خود کے بچے کو ڈیر ہے, خود کے بچے کو آپ ہے نا عامل مدرسے میں ڈالنے کی ڈیر ہے آپ لوگوں کو. جو لوگ بولتے ہیں نا بردرس سسٹرز بول کے, میں ان سے سوال کرتا ہوں, ول یو ڈیر ٹو گیو ایڈمیشن آف یور چائلڈ ٹو اے مدرسہ؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ مدرسے میں ڈال سکتے ہیں آپ لوگ اپنے تینوں بچوں کو مدرسے میں ڈالنے کی طاقت ہے آپ کی, وہ ہمت ہے آپ میں؟ نہیں کر سکتے. آپ جا کے پھر لوکل اسکول میں پڑھاتے ہیں. پھر وہ لوکل اسکول میں پڑھنے والا کیا پڑھ کے آتا؟ عام علم پڑھ کے آتا. بعد میں اسلام سیکھ لے کے 2 باتیں بولے تو پھر وہ بردر کے انڈر میں انہوں بھی آ جاتے ہیں. تو آج ایک ایسے اسلامک سسٹم کو قائم کرنا ضروری ہے. آپ میں سے جتنے بھی استطاعت رکھتے ہیں, آپ ایک اچھی اسلامک اسکول کی آرگنائز کرو, دونوں جہاں کے لیے علم کو دو. ایک وہ جہاں جو آخرت ہمارا بننے والا جہاں ہے, اور ایک یہ جہاں پہ ہم اپنے آپ کو زندگی گزارنا ہے. یہ جہاں میں بھی ہماری علم اچھی علم رہنا, تو ہمارے بچوں کی داخلہ کس میں ہونا؟ اونلی پریفر فار یور چلڈرن اونلی اسلامک اسکولس. ثم الحمدللہ آج ہمارے معاشرے میں جگہ جگہ جو ہے اسلامک اسکول شروع ہو گئے. اب اسکول تک نہیں بلکہ کالجز بھی شروع کرو, انشاءاللہ کالجز بھی شروع کرو. آج وہ کرناٹک کا مسئلہ پیش آیا تو اسکول کالجز نہیں رہنے کی وجہ سے نا, خالی گوشت مچھی میں محدود رہ گئے ہم لوگ, عیش و آرام میں محدود رہ گئے ہم لوگ, شادیوں کے اندر بیکار فضول خرچوں میں اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں. بخاری یونیورسٹی شروع کر رہے ہیں آج بہار میں, امام بخاری یونیورسٹی شروع کرنے والے ہیں. آ کے اس کے اندر جو اشاعت دیتے ہیں, کوئی ہے تو ڈونیٹ کرو بھائی مدرسے اس کو ہے نا یونیورسٹی کو قائم کرنے مدد کرو, بلکہ کرتے اس کو ہمیں نہیں کرتے. ہمیں اس میں ہمارے شادیوں میں فضول خرچہ کرنے میں جو ہے کئی لاکھاں لگا ڈالتے, لیکن ہم ایسے مدرسے ایسے یونیورسٹیز قائم کرنے میں پیسے نہیں دیتے. ہم کیا سمجھ کے انہوں بولے تھے اسکوائر فٹ جو ہے صرف 1500 روپے بول کے بولے تھے انہوں. ہم میں سے 1500 روپے کون سی بڑی چیز جی؟ اگرچہ ہم میں سے 1 لاکھ لوگ ہندوستان کے مسلمان ہر پر ہیڈ 1500 روپے خرچہ کر لیا, سمجھو امام بخاری یونیورسٹی جو ہے بہار میں قائم ہو جائیں گی. اب ایک یونیورسٹی قائم ہوگی, سمجھو اس سے کتنے آؤٹ پٹس نکلتے, کتنے پروفیسرز نکلتے ہیں. باضابطہ اس یونیورسٹی کے اندر اسلامک اسٹڈیز رہتے, باضابطہ اس کے اندر نماز کا ایک سسٹم رہتا, باضابطہ اسلامک کلچر کا ایک سسٹم رہتا. ہمیں نہیں بنائیں گے بولتے ہو, بی جے پی والے آ کے اسلامک یونیورسٹی لگائیں گے جی, کانگریس والے آ کے لگائیں گے, TRS والے آ کے لگائیں گے اسلامک یونیورسٹیز. وی ہیو ٹو انیشیٹ دس. جب کبھی بھی ایسے اشاعت آتے ہیں, ایسے ایڈورٹائزمنٹس آتے ہیں, تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلے اس کو تعاون کرنے کی کوشش کیجیے. مدرسے تو ہیں ہمارے پاس, بہت ہے بابا, مدرسے بہت ہے,
دیں گے, اس کو بھی دیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک کام بھی کرو, we should establish Islamic universities, we should establish Islamic colleges wherever it is possible. آج بھی ہمارے بچوں کو ہم سینٹ اینس, سینٹ جانس, سینٹ جوسف, سینٹ تھامس, سینٹ میں بھیجتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں وہاں پہ ارلی مارننگ؟ کیا پڑھاتے ہیں؟ our Lord, our God, my Father who is in the heaven. ہمارے پورے بچے پڑھ کے آتے ہیں, وہ پڑھ کے آتا انہیں, میرا باپ, میرا فادر ہیون میں بیٹھا ہے بول کے پڑھ کے آتے ہیں. انہیں آ کے اسلامک تعلیمات کو اسے کتنا گھسائے تو بھی کہاں گھستا, اس کا بنیاد بن جا کے ہیں اور آسانی سے جو ہے پلٹ سکتا ہوں. اسی لیے اسلامک اسکول کو پریفر کرو آپ اپنے بچوں کے لیے. یہ جنریشن تو کم سے کم سدھر جاؤ. ہمارا بچہ پڑھے گا تو اسلامک اسکول میں پڑھے گا, ہمارا بچے کی تعلیم ہوگی تو جو ہے اسلامک کالجز میں ہوگی. ایسا سسٹم بناؤ انشاءاللہ تعالی. ضرور جو ہے آپ کے لیے اور دوسرا کوئی دین سکھانے کا ذریعہ ضروری نہیں, بس ڈائریکٹ آپ جو ہے یہ کام انجام دے سکتے. دونوں فائدے ہیں آپ کے. اسلامک اسکول میں پڑھانے میں اماں بابا کی ذمہ داری کیا رہتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2424 میں, قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا جب تک یہ 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے گا وہ آگے نہیں بڑھ سکے گا. بولے اس میں سے ایک یہ سوال ہے کہ تو نے کون سا علم سیکھا اور اس کو کیسا امپلیمنٹ کرا, کون سا علم سیکھا اور اس کو کیسا امپلیمنٹ کرا بول کے. تو علم کون سا سیکھنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کون سا علم دیں. تو ہم میں سے ہر بچے کو کون سا علم دینا جی؟ شرعی علم بھی دینا اور اسی کا حصہ دنیا کا علم بھی, علم قونین بھی دینا. اسلام میں علم قونین برا نہیں ہے, اسلام میں علم قونین کو جو ہے سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ شرعی علم کو ملا کر جو ہے اسلامک تعلیمات کے ملا کر جو ہے آپ دین کا دنیا کا علم دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دونوں ذریعہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورے ہوں گے. آپ دعا کرتے رہو انشاءاللہ تعالیٰ. اور آخری میں میری اس تقریر کو بولنے کے لیے تو بہت کچھ ہے. آج مسلمانوں کے اوپر یہ ظلم کئی کو ہو رہا بولتا ہو, علم نہیں رہنے کی وجہ سے ہو رہا. کیرلا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم کبھی ہوتا نہیں ہوگا, ان فیوچر میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اٹس مائی گارنٹی. یو نو وائی؟ موسٹ آف دا کیرلا مسلمس آر ایجوکیٹڈس. ان کو پہلے میں کہاں مسئلہ نکلتا ہے کہ انہوں فوراً پرکھ لیتے اور اس کے ہیزیٹیشن شروع کر لیتے, ان کے حقوق کو انہوں چھین لیتے, چھین کے لا لیتے ان کے حقوق کو. ان دا وے آف کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں چھین کے لا سکتے. کیوں بولتے؟ علم ہے بول کے. ہم لوگ اب بے علم رہنے سے نہ, ہمارے بچے بے علم رہنے سے نہ, غیر مسلمان آ کے ہمارے اوپر زیادتی کرتا ہے. سو ہمیں علم حاصل کرنا میرے بھائی, دین کا علم نہیں بلکہ دنیا کا بھی بہتر سے بہتر علم حاصل کرنا. کچھ تو بھی کرو, آپ اپنے بچوں کو اچھا پڑھا لو, آپ بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی اچھا پڑھاؤ. اور آپ بھی کچھ نہ کچھ کورس کرنے کی کوشش کرو. جیسے جیسے آپ ڈگریز کو زیادہ پڑھیں گے دیکھو آپ کی عزت دنیا میں بڑھے گی. غیر مسلمان بھی سوال کرنے سے ڈرتا. غیر مسلمان اگرچہ ایس پی ہے, سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہے, تو اسے سوال کرتا انہیں نہیں کرتا. غیر مسلمان پانی پوری بنڈی رکھنے والا ہے تو عام چلنے والا, روڈ پہ چلنے والا ہندو بھی آ کے کیا کہتا اسے کا, یہ انٹرانو بیٹتندا کڑا بولتا نہیں بولتا. وہ ایس پی کو بولتا سر بول کے عزت سے بلاتا. تو عزت کیسا آتی؟ علم سے آتی, ڈگری سے آتی. اگرچہ if you be a professor you could not be blamed at all. یہ سوسائٹی میں علم سے پہچانتے میرے بھائی, آپ کو ڈگری ہولڈرز کو جو ہے عزت سے پہچانتے. تو آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ. آپ کے گھر میں جو بچی کام کرنے آتی ہے نا, غریب مسلمان کی بیٹی, اس کو کیا کرتے ہیں؟ کام میں لگا ڈالیں گے اس کو. ہمارے بچے کو اچھا پڑھا لیں گے. غریب مسلمان کی بچی جو گھر میں کام کرنے کے لیے آتی, جھاڑو مارنے کے لیے آتی, اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو ایسا کر کے بول کے بولتے ہیں نہیں. اس کو بھی آپ جو ہے داخلہ دلاؤ. بڑوں کو آگے کرو, بولو کام کی ضرورت ہے تو, لیکن بچے کو جو ہے علم سکھانے کے لیے ہو. کیوں بولتا ہم مسلمان اکیلے باہر پڑھنا نہیں بلکہ ایسے غربا مسلمس کو بھی جو ہے ہمیں اس معاشرے سے بچانا چاہیے. ایسے غریبوں کے اوپر ظلم ہوتا تو وہ بھی بچانا چاہیے, ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نہیں بولتا اللہ پوچھتا آپ لوگوں کو, آپ کے بچوں کو پڑھا لیے, آپ کے گھر میں آ کے کام کرتی ہے تو اس کو ایک بار بھی نہیں پوچھے کہ بیٹا تو اسکول جاتی ہے نہیں جاتی بول کے, اس کے بارے میں دریافت بھی نہیں کرے کیا بول کے پوچھتا. آتے بچے آتے, رضے میں آتے, جھاڑو چوپا مارتے چلے جاتے, لیکن اس کی اماں کو بولو اماں تیری یہ پیسے تو لے لے لیکن تیری بچی کو تو اسکول بھیج بول کے, ورنہ تو وہ لوگ کو تو نچل کے پھینک دیں گے لوگ آنے والے زمانے میں. پیروں کے تلے کچھ بھی کام نہیں آئے جیسا کر دیں گے. ایسے لوگ اگرچہ آنے والے زمانے میں رہیں گے تو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ننھے بچے کو بھی جو ہے آپ, غریب بچوں کو بھی جو ہے, مسلمان بچوں کو آپ ہے نا اسکول بھیجنے کی آپ ان کو جو ہے موٹیویشن کرو. اس کا خرچہ تھوڑا بہت اٹھاتا ہوں ماما, میں اسے ڈریس سلا کے دیتا ہوں, میں اس کے کپڑے کے پیسے دے دیتا ہوں, اسے جو ہے
کتابوں کے پیسے دیتا ہوں میں, آپ جا کے بچے کو داخلہ دلاؤ, بلکہ بولو میرے بھائی اس سے ہماری مسلم معاشرہ بستی آگے چل کے. اگرچہ علم نہیں ہے تو ہرگز بچانے والا کوئی بھی نہیں رہیں گا. اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنے آپ کو جو لوگ نہیں بدلتے ان کو اللہ بھی نہیں بدلتا. سورہ راہ سورہ نمبر 13 کے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قوم بدلنے کی کوشش نہیں کرتی اللہ بھی اس قوم کو نہیں بدلتا. بولے آج ہم نارتھ انڈیا میں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی حالت, میانمار میں دیکھیں, برما میانمار میں دیکھیں مسلمانوں کی حالت, وہ بدلنا نہیں چاہے تھے تو اللہ بھی چھوڑ دیا ان کو. کہاں کہاں کی مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوتی ہیں کیونکہ وہ بدلاؤ نہیں ہونے کی وجہ سے. آج یہاں بیٹھ کے الیکشن میں ہمارا چاہت کرنے والا آنا بول کے ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہماری چاہت ہمارے رب سے ہے بول کے کبھی بھی اس کی عبادت نہیں کر رہے. ہم فرائض کو بھول کے پھینک رہے ہیں, ہم سنتوں کو جو ہے کچھ بھی نہیں ہے بول کے سمجھ رہے ہیں, پھر لیکن چاہتے ہیں ہمیں یا اللہ ہماری مدد کرتا نہیں کیا اللہ تو بول کے بولے. ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے 5 وقت کی, لیکن شام ہوتے ہی کون تو بھی سر پہ مار دیا بول تو اللہ بھول گیا کیا اللہ تو بول. کیسا رکھتا رہے یاد تجھے اللہ. فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, جو لوگ مجھے یاد کرو گے میں ان کو یاد کروں گا. اللہ فرماتے ہیں نا جو مجھے یاد کرو گے بول کے, تم لوگ یاد بھی نہیں کرے جیسا آپ کے طریقے کے لوگ ہونا, آپ کے لوگاں ہونا بول کے کرے تو کیسا اللہ مدد کرتا تمہاری. بیٹر چینج یور سیلف, یو ٹرائی ٹو چینج یور سیلف انشاء اللہ تعالیٰ. ویسے لمبی ہو گئی لیکچر, میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے, لیکن حقیقی بات ہے آپ اپنے آپ کو سدھاریے. انشاء اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے خیر کی زندگی کے لیے دعا کریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا اور ایک حدیث کے ساتھ میری میں اس گفتگو کو ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلسلہ احادیث صحیح کی حدیث نمبر 370 میں, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آپ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھو, اور ہر نماز میں فرض نماز میں سلام سے پہلے بھی دعا کو پڑھو, کیونکہ فرض نماز سے پہلے سلام سے پہلے کئی سارے دعائیں سکھا کے ہیں. لمبے تشہد کو لمبی بناؤ, جو سنت سے ثابت ہے وہ دعائیں بھی پڑھو, اور اس کے علاوہ یہ بھی پڑھو سلام سے پہلے, فرض نماز میں سلام سے پہلے. امام کو بھی سمجھاؤ, امام صاحب آخری تشہد میں ہمیں دعا پڑھنے کا ہے, آپ بھی ذرا چینج کرو, آپ بھی دعا کرتے جاؤ بول کے بولو. صحیح حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض کے بعد فرض نماز کی دعائیں رد نہیں ہوتی, بولے سلام سے پہلے دعا ہے, اس میں یہ دعا ضرور پڑھو, اللہم انی اسألک علما نافعا, یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نفع کی, جو فائدے مند علم ہے اس علم کی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ورزقا طیبا, اور حلال رزق کی سوال کرتا ہوں. وعملا متقبلا, اے اللہ میرا عمل تو ایسا عمل بنا دے جو تجھے پسندیدہ ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے.